کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں ایسی مخلوقات موجود ہیں جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، جنہیں ہم صرف کہانیوں اور افسانوں میں سنتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ انسانی دنیا کے ساتھ ایک پراسرار تعلق رکھتے ہیں؟ یہ مخلوقات ہیں ایلوز۔ قدیم زمانے سے لے کر آج تک ایلوز کی کہانیاں ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے جاتی ہیں جو حقیقت اور جادو کے درمیان محو ہے۔ ایلوز کی موجودگی کی ابتدائی نشانیاں اسکینڈینیوین لوک کہانیوں میں پائی جاتی ہیں، جہاں انہیں دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا گیا، جو سالفر یعنی روشن ایلوز اور ڈوکیلفر یعنی اندھیرے کے ایلوز۔ روشن ایلوز عموماً انسانوں کی مدد کرتے، علم اور جادوئی طاقت فراہم کرتے، جبکہ اندھیرے کے ایلوز اکثر انسانوں کو آزمائش اور چیلنجز میں ڈالنے کے لیے معروف تھے۔ یہ تقسیم صرف اخلاقی یا جادوئی نہیں بلکہ ایک فلسفیانہ تصور بھی ہے کہ دنیا میں روشنی اور اندھیرا ہمیشہ ساتھ چلتے ہیں۔ ایلوز کی طاقت صرف جسمانی یا جادوئی نہیں تھی، بلکہ ان کی سب سے بڑی خوبی ان کی طویل عمر اور فطری عقل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایلوز صدیوں تک زندہ رہ سکتے ہیں اور ہر نسل اپنی یادداشت، علم اور تجربات کو اگلی نسل تک منتقل کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس انسانی دنیا سے کہیں زیادہ حکمت، فطانت اور بصیرت ہوتی ہے۔ قدیم لوک کہانیوں میں ایلوز اکثر قدرتی ماحول کے محافظ کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ جنگلات، پہاڑ، ندی نالے اور جھیلیں ان کی رہائش گاہیں سمجھی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایلوز کے علاقے میں داخل ہوتا ہے تو اسے فوراً ان کی موجودگی کا احساس ہو جاتا ہے، لیکن اکثر وہ اپنی اصل شکل نہیں دیکھ پاتا۔ ایلوز اکثر انویزیبل یا پارشلی ویزیبل ہوتے ہیں تاکہ وہ انسانی دنیا میں بغیر رکاوٹ کے موجود رہ سکیں۔ ایلوز کی سماجی اور سیاسی ساخت بھی حیران کن اور پیچیدہ ہے۔ ہر خاندان یا گروہ کے اپنے قوانین، حدود اور رہنما ہوتے ہیں۔ رہنمائی عموماً سب سے تجربے کار یا سب سے زیادہ جادوئی طاقت رکھنے والے ایلوز کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بعض کہانیوں میں ایلوز انسانوں کے ساتھ تعلقات بناتے، تجارت کرتے اور حتیٰ کہ شادی بیاہ بھی کرتے، لیکن یہ تعلقات اکثر خفیہ اور پراسرار رہتے ہیں۔ ایلوز کی جادوئی صلاحیتیں انتہائی پیچیدہ اور گہری ہیں۔ ان کے پاس شفا دینے کی طاقت، حفاظتی طلسمات اور انسانی خوابوں پر اثر ڈالنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایلوز خواب میں داخل ہو کر انسان کے فیصلے، جذبات اور حتیٰ کہ مستقبل پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ ان کی طاقت اتنی گہری ہے کہ یہ انسان کی تقدیر کے چھوٹے موڑ بھی بدل سکتی ہے۔ ایلوز کی سب سے پراسرار خصوصیت ان کے زمانے کے ساتھ تعلق کی ہے۔ انسانوں کے مقابلے میں ان کی زندگی صدیوں تک جاری رہتی ہے اور وہ دنیا کے بدلتے حالات کو صبر اور حکمت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک وقت کی کوئی اہمیت نہیں اور یہی چیز انہیں انسانی دنیا کے ساتھ جوڑے ہوئے رازدار بنا دیتی ہے۔ وہ اکثر انسانوں کی کمزوریوں اور طمع کو پہچان لیتے ہیں اور ان کے مطابق صرف وہی انسان ان سے مدد حاصل کر سکتے ہیں جو اپنی نیت میں خالص ہوں۔ اگر کوئی انسان دھوکے، ہوس یا ظلم کے مقصد سے ان سے رجوع کرے تو ایلوز عموماً اسے سبق سکھاتے یا اسے چیلنجز میں ڈال دیتے ہیں۔ قدیم لوک کہانیوں میں ایلوز کے تعلقات اور مداخلت کے کئی دلچسپ واقعات ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ کہانیاں یہ بیان کرتی ہیں کہ ایلوز نے انسانی معاشروں میں موسیقی، فن اور شاعری کی ترقی میں مدد کی۔ بعض داستانیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ایلوز نے قدیم بادشاہوں کو حکمت اور مشورہ فراہم کیا اور کئی مواقع پر انسانی تاریخ میں چھوٹے مگر اہم موڑ پیدا کیے۔ ایلوز کی طاقت کا سب سے بڑا راز ان کی موسیقی اور آواز کی قابلیت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایلوز کی آواز سننے سے انسان کے جذبات، سوچ اور حتیٰ کہ جسمانی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ کچھ کہانیاں یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ اگر انسان نے ایلوز کی موسیقی کو غلط نیت یا وقت پر استعمال کیا تو اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ایلوز کی زندگی میں محبت، وفاداری اور تعلقات کا بھی بہت اہم مقام ہے۔ ایلوز کے خاندان عموماً صدیوں پر محیط تعلقات رکھتے ہیں اور ان کے پاس انسانی جذبات اور رشتوں کو سمجھنے کا ایک حیرت انگیز فن ہے۔ اس وجہ سے ایلوز کی کہانیاں انسانی جذبات، اخلاقیات اور نفسیات کے پیچیدہ پہلوؤں سے جڑی رہتی ہیں۔ قدیم یورپی روایتوں میں ایلوز کو اکثر قدرتی آفات سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ وہ بارش، ہوا اور زمین کی حرارت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ کچھ کہانیاں یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ اگر انسان ایلوز کی ناراضی کا شکار ہو جائے تو اس کے علاقے میں فصلیں خراب ہو سکتی ہیں یا موسمی حالات غیر معمولی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایلوز کو صرف جادوئی مخلوق نہیں بلکہ زمین کے روحانی محافظ کے طور پر بھی سمجھا جاتا ہے۔ ایلوز کے بارے میں مختلف ثقافتوں کی روایات میں فرق پایا جاتا ہے۔
شمالی یورپ میں وہ زیادہ تر جنگلات اور پہاڑوں میں رہتے ہیں، جبکہ وسطی اور جنوبی یورپ میں ایلوز کو شہروں اور انسانی بستیوں کے قریب بھی دکھایا جاتا ہے، جہاں وہ انسانوں کے معاملات میں خفیہ طور پر مداخلت کرتے ہیں۔ اسکینڈینیوین کہانیوں میں ایلوز کی عمر 1000 سال یا اس سے بھی زیادہ بیان کی جاتی ہے، اور ان کی زندگی میں وقت کی تاثیر بہت کم ہوتی ہے۔ ایلوز کے فلسفے اور علم بھی انسانی دنیا سے مختلف ہیں۔ وہ اکثر روح، تقدیر اور کائنات کے اصولوں کو سمجھنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایلوز انسانی دنیا کے معمولات اور سیاسی حالات پر اثر ڈال سکتے ہیں، لیکن صرف اس صورت میں جب انسانی نیت خالص ہو اور وہ علم اور حکمت کے حصول کے لیے کوشش کر رہا ہو۔ ایلوز کے متعلق جدید تحقیق اور پراسرار واقعات بھی موجود ہیں۔ ماہرین لوک کہانی اور اینتروپولوجی میں ایلوز کے آثار تلاش کرنے کے لیے قدیم جنگلات، پہاڑوں اور غیر آباد علاقوں کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ کئی تحقیق کاروں کا ماننا ہے کہ ایلوز کے متعلق روایات صرف کہانی نہیں بلکہ انسانی تجربات اور مشاہدات پر مبنی ہیں۔ ایلوز کی دنیا کا سب سے دلچسپ پہلو ان کے علم اور جادو کا امتزاج ہے۔ وہ انسانی دنیا میں چھوٹے چھوٹے طلسمات، ہربل علاج اور روحانی شفا کے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ ایلوز کے ذریعے انسانوں نے صدیوں سے علم اور حکمت حاصل کی ہے، اور یہ علم آج بھی پراسرار اور قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ ایلوز کی کہانیاں ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ طاقت اور علم کا اصل مقصد صرف قابو پانا یا نقصان پہنچانا نہیں ہوتا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں توازن، حکمت اور نیت میں خلوص پیدا کرے۔ ایلوز اس حقیقت کی زندہ مثال ہیں کہ قدرت، علم اور روحانیت ایک ساتھ چلتی ہیں، اور جو شخص ان اصولوں کو سمجھے وہ دنیا میں حقیقی حکمت اور طاقت حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایلوز کی دنیا آج بھی ہمارے درمیان چھپی ہوئی ہے، نظر نہ آنے والی حقیقت میں۔ وہ جنگلات کی سرسبز شاخوں میں، پہاڑوں کی صداؤں میں اور خاموش جھیلوں کے پانیوں میں ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ان کی موجودگی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا صرف وہی نہیں جو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہرا راز چھپا ہوا ہے۔ ایلوز کی طاقت، ان کی حکمت اور ان کی عمر وقت کی حدوں سے آزاد ہے۔ ان کے قدم زمین کی تہ میں چھپے ہوئے ہمارے فیصلوں اور تقدیر پر خاموش اثر ڈال رہے ہیں۔ ان کی موسیقی، ان کے طلسمات اور ان کی آنکھوں کی چمک انسانی شعور کو ایک نئے جہان میں لے جاتی ہے۔ اور اگر کبھی آپ جنگل کی گہرائی میں تنہا چلیں، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ان کی سرگوشیوں کو سنیں۔ لیکن یاد رکھیے، ایلوز صرف ان کے لیے موجود ہیں جو خلوص نیت اور احترام کے ساتھ ان کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ وہ ہمارے سامنے ظاہر نہ بھی ہوں، لیکن ان کی دنیا اور ان کے راز ہمیشہ ہمارے گرد گھومتے رہیں گے، اور شاید یہی ایلوز کی سب سے بڑی طاقت ہے، نظر سے پوشیدہ ہونا مگر ہمیشہ محسوس ہونا، ہماری حقیقت کے پار ایک پراسرار سائے کی مانند۔